اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کے گولڈن جوبلی پروگرام کے موقع پر ان 50 برسوں میں اس کمیٹی کو یہاں تک لانے میں جس شخص نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا، اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں سے، اس تنہا شخص کا نام ہے اطہر نبی۔ لکھنؤ میں یدوناتھ سانیال روڈ واقع گدن پور ہاؤس کے نواسی اطہر نبی دکھنے میں چھوٹے قد کے ہیں، لیکن تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے معاملے میں بہت بڑے ہیں۔ بے پناہ تنظیمی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے لکھنؤ میں ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کو اس طرح مضبوط اور مستحکم کیا ہے کہ اطہر نبی ایک مثال بن گئے ہیں۔ ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کے زیر اہتمام لکھنؤ میں اطہر نبی کے ذریعے آرگنائز پروگرام، سیمینار اور مشاعرے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی مشہور رہے ہیں۔ زبان، ادب اور کلچر سے ان کو ہمیشہ سے عشق رہا ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، عشق جب حد سے گزر جائے تو جنون بن جاتا ہے۔ اسی جنون اور جذبے کے چلتے ان کی ایک آواز پر کچے دھاگے میں بندھے آتے ہیں فنکار سبھی۔ لکھنؤ میں جن کلاکاروں، ادیبوں، کویوں اور دانشوروں کو ایک ساتھ لے کر آئے، ان میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دوسرے ملکوں کی ہستیاں بھی شامل رہیں۔ جس طرح ہمارے ہندوستان کی مٹی میں اپنی اور کھینچنے کی کشش ہے، اسی طرح اطہر نبی میں بھی ادبی کشش موجود ہے۔ باہری ملکوں کے لوگ جہاں ہندوستان کی سرزمین، اس کے کلچر کو جاننے سمجھنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں، اور یہی کام اطہر نبی کے ادبی عشق نے بھی کیا۔ انہوں نے لکھنؤ میں آرگنائزڈ ہونے والے سیمیناروں اور مشاعروں میں ایسے فنکاروں کو بلایا کہ کوئی ایسا نہیں بچا جس کو انہوں نے لکھنؤ کی سرزمین پر نہ بلایا ہو، جس میں افتخار عارف، اشفاق حسین، جاوید دانش، آغا سہیل، عارف نقوی، احمد فراز، فیض احمد فیض، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، عاشور کاظمی آدی کو بلا کر ایک منچ پر جوڑنے کا اطہر نبی کا ہنر بے مثال ہے۔ ہندوستان کی جو ادبی ہستیاں اطہر نبی کے بلاوے پر لکھنؤ تشریف لائیں، ان میں علی سردار جعفری، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، فراق گورکھپوری، جوگندر پال، راہی معصوم رضا، رام لال، بشیشر پردیپ، ڈاکٹر صادق، ندا فاضلی، فضیل جعفری، قمر رئیس، نیر مسعود، مجنون سلطان پوری، کیفی اعظمی، ساحل لدھیانوی، حسن کمال، محمود ہاشمی، بشیر بدر، عقیل رضوی، انیس اشفاق اور انیہ لیکھک اور بدھی جیوی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اطہر نبی نے بے مثال سنگیت کار نوشاد اور شہنشاہ جذبات دلیپ کمار جیسے کلاکاروں کو لکھنؤ بلا کر ان کے آنر میں بے حد مقبول پروگرام آرگنائز کیے۔ لکھنؤ میں طرح طرح کے ادبی مضمون پر ان کے ذریعے سجائے گئے انٹرنیشنل سیمینار ادبی سرگرمیوں کے اتہاس کا ایک ناقابل فراموش حصہ بن گئے ہیں۔ خاص طور سے مجاز لکھنوی کے یاد میں آرگنائزڈ عالمی سیمینار کا آج بھی لوگوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ شمس الرحمان فاروقی نے اس سیمینار میں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجاز اور ساحر ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں۔ جہاں تک مجاز کا سوال ہے، یہاں موجود سردار جعفری ان سے بڑے شاعر ہیں۔ فاروقی اور سردار جعفری کے بیچ ایک بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز بحث چھڑ گئی۔ اطہر نبی نے مشہور ہندی ادیبوں پر بھی سیمینار آرگنائز کیے۔ اس کے علاوہ ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کے ذریعے سبھی ہندی اور اردو کی ہستیوں کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیے گئے، جس نے اس تنظیم کو نہ صرف شہرتیں بلکہ اس کا یقین اور وقار اور بھی بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کمیٹی کے زیر اہتمام مشاعروں کو آرگنائز کیا گیا اور مختلف شاعروں کے تعلق سے دلچسپ ڈرامے بھی پیش کیے گئے جو بڑی ہی یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو کو اس کا حق دلانے کے لیے جو تحریکیں چلائی گئیں، اطہر نبی عملی طور پر ان تحریکوں میں بھی شامل رہے۔
زبان اور ادب، تہذیب اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اطہر نبی کے ذریعے نبھایا گیا کردار ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، قومی ایکتا اور جذباتی بھائی چارے کو اور بھی مضبوط کیا۔ اطہر نبی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت نرم اور نازک احساس کے مالک ہیں، مگر ان کی انتظامی صلاحیتوں کو اس شہر ہی نہیں پورے ہندوستان اور پوری ادبی دنیا نے ان کی اس فنکاری کو بھی تسلیم کیا ہے۔ انجمن اصلاح المسلمین کے جنرل سیکرٹری ہونے کے بعد انہوں نے جس انداز سے اس کو ہینڈل کیا، اس کا لوہا ہر شخص نے مانا ہے، جس میں اطہر نبی ایک بہت ذمہ دار اور مضبوط ارادوں والے ایک سخت ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے بھی تسلیم کیے گئے، اور اسی طرح اسلامیہ ڈگری کالج اور ممتاز پی جی کالج کے مینیجر کے طور پر اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بڑے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس زبان میں اطہر نبی جیسے خادم ہیں، وہ زبان کبھی مر نہیں سکتی۔ حسن کاظمی صاحب کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت۔ اس کے ہی دم سے شہر سخن کی ہیں رونقیں، اس کے ہی دم سے شہر سخن کی ہیں رونقیں، یا رب ہمارے شہر میں اطہر نبی رہیں۔ شکریہ۔ میں آپ کا دوست رضا مراد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں میرے بہت ہی قریبی دوست اطہر نبی صاحب کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک بہت ہی معزز گھرانے سے ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں، ہندی اور اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کے روح رواں ہیں۔ پیشے سے تو آپ وکیل ہیں، تاہم ان کی دلچسپی بنیادی طور پر ادب اور ثقافت رہی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ تقریباً نصف صدی سے میں ان کی تقریبات میں شریک ہو رہا ہوں۔ اطہر نبی صاحب ایک مایہ ناز ادیب، شاعر، ناول نگار، ڈرامہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مہذب اور نفیس شخص ہیں، اور مجھے ان کی دوستی پر فخر ہے کہ اطہر نبی صاحب کو میں بہت ہی قریب سے جانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اطہر بھائی کو اچھی صحت بخشیں، لمبی عمر عطا فرمائیں، اور اطہر بھائی ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ اطہر نبی کی شخصیت جو ہے وہ ایک بالکل منفرد شخصیت کے مالک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی کہ انہوں نے نہ معلوم کتنے شعراء، کتنے ادیب، کتنے ناول نگار، کتنے گیتکار، تمام سب لوگوں کو ایک طرح سے انٹروڈیوس کرایا اودھ میں بھی، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو کچھ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، ان کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اطہر نبی کے ساتھ زیادہ انصاف نہیں ہوا، لیکن اطہر نبی نے ایک بہت بڑا ادب کی خدمت کی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو، خاص کر کے انہوں نے، ان کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے بارے میں یہ ایک غلط فہمی جو ہے اور جو تھی بہت زیادہ کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اس میں انہوں نے غیر مسلم حضرات کو یہاں پر لا کے ایک بہت بڑا کام کیا۔ پھر فیض صاحب کو بھی، فیض صاحب میرے یہاں گھر کے اوپر بھی آئے، کئی مرتبہ آئے، اتفاق سے ایک مرتبہ ان کی سالگرہ بھی جو فیض صاحب کی تھی وہ بھی ہمارے گھر میں منائی گئی، اور اس میں بھی اطہر نبی آگے تھے۔ تو میرا اپنا خیال یہ کہ ہم لوگوں کو اطہر نبی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسے تاگے کی طرح ہیں جو مختلف طرح کے پھولوں کو ایک طرح سے باندھ کے ایک گلدستے کی شکل دے دیتی ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اطہر نبی کی خدمات کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ نمسکار، میں گیتکار سمیر انجان، اور آج میں بات کروں گا اطہر نبی صاحب کے بارے میں۔ ساہتیکاروں اور کلاکاروں کے بیچ کتنا بہچرچت نام، میرے خیال سے لکھنؤ شہر کا ہر ساہتیکار، ہر کلاکار، اور لکھنؤ شہر کا ہی کیوں پورے ہندوستان کے لوگ ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اطہر نبی صاحب کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ میں جب ان سے پہلی بار ملا تو میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر جو میں مرید ہوا ان کی سادگی پہ،
इतना अच्छा इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतने संपन्न घराने से ताल्लुक रखने वाला इंसान इतनी सादगी से कैसे मिल सकता है। उनके दिल में कलाकारों के लिए बहुत इज्जत है। उनकी नई किताब घरौंदा जो उनकी बड़ी कामयाब कोशिश है, उसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई अतर नबी साहब अपने एक नई बुक का विमोचन कर रहे हैं। अतर नबी साहब को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ। ये बड़े लिटरेरी आदमी हैं, लिटरेरी टेस्ट हैं और इनको कला और संस्कृति से बहुत प्रेम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये नई किताब इन्होंने प्रकाशित की है उसमें भी उस संस्कृति की झलक मिलेगी। मेरे साथ जब अतर नबी साहब लखनऊ में थे तो हम लोगों ने बहुत से नए कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसमें एक था नौशाद सेंटर, एक फिल्म स्टार्स क्रिकेट मैच। बहुत दिनों से मेरी दोस्ती उनके साथ है और मैं हरदम चाहूँगा कि अतर साहब आप ऐसे ही आयोजन करते रहें। मैं ज़रूर इसमें सम्मिलित होना चाहूँगा। इस समय आपकी बुक रिलीज़ के फंक्शन में मैं नहीं आ पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे खेद है, पर आपको बहुत बहुत बधाई। आज से 40-50 साल कबल उन्होंने अदब और ज़बान की खिदमत का जो बेड़ा उठाया था उसे नहायत पाबंदी, खूबसूरती और पूरे कमिटमेंट के साथ पूरा कर रहे हैं, वो भी इस तरह कि न सताइश की तमन्ना न सिरे की परवाह। उन्होंने इस अदबी अंजुमन की बुनियाद रखी तो इसका नाम हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी लखनऊ रखा और इसके बैनर के तहत अतर नबी साहब ने हिंदुस्तान की दोनों ज़बानों के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये हिंदुस्तान की पहली अदबी तंजीम है जिसने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के हवाले से अपनी अंजुमन का नाम रखा, यानी हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी। अतर नबी साहब की जो अदब के मैदान में, शेर व शायरी के मैदान में और कौमी और मिली मैदान में जो खिदमात हैं उससे आप तमाम हजरात वाकिफ़ हैं और हर दौर में, हर ज़माने में उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि अपने इस अदब व तहज़ीब के शहर लखनऊ में अपने शहर का नाम रोशन किया जाए, चाहे शेर व शायरी के तकरीबात के तवस्सुत से हो या इल्मी मजालिस के तवस्सुत से हो, या अब जिस तरीक़े से वो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की सेक्रेटरीशिप के तहत जो तालीमी खिदमात और मिली खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो हमारे आपके सामने है। लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए और उनको मज़ीद बेहतर से बेहतर सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ुबैर फारूक हूँ, अरब नज़ाद उर्दू शायर दुबई से, और मैं कुछ अतर नबी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अतर नबी साहब जो है मेरी खुश नसीबी है कि सबसे पहले जिनसे मैं मिल पाया था मुशायरे के अलावा जो है, जो दिल्ली में हम आए थे ये उर्दू कॉन्फ्रेंस में, पहले उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम आए थे, तो उसके बाद जो है मलिक ज़ादा मंजूर साहब जो हैं उन्होंने मुझे, मरहूम मलिक ज़ादा मंजूर साहब, उन्होंने मुझे लखनऊ अपने साथ ले गया और वहाँ पे जो है मुझे जिन लोगों से मिलाया था उनमें से अतर नबी साहब थे। अतर नबी साहब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है लिखने वाले हैं, लिखारी भी हैं और ड्रामा में एक्टिंग भी करते हैं, ड्रामा निगार, हमने उनके ड्रामे भी देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, और जो है ऑर्गेनाइज़र तो नंबर 1 है। उन्होंने हमको कई बार वहाँ पे बुलाया है, ज़बरदस्त मुशायरे मुनक्किद किए हैं और कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत मुबारक अतर नबी साहब, आपकी किताब शाया हो रही है घरौंदा, और मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये खूब कामयाब हो। लोगों को बताना चाहूँगा कि अतर नबी साहब का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। काफ़ी इन्होंने लखनऊ में मेरे साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं और लखनऊ में जानी मानी
ہستی ہیں. تو یہ کتاب مجھے یقین ہے کہ بہت ہی الگ قسم کی ہوگی، کیونکہ اطہر نبی صاحب خود بذات خود ایک ان کی اپنی انفرادیت ہے. تو میرے دل سے مبارکباد اطہر بھائی، اور دعا کرتے ہیں کہ کامیابی آپ کو نصیب ہو. مجھے بہت خوشی ہے کہ لکھنؤ میں جشن اطہر نبی منایا جا رہا ہے، اور یہ میرے لیے خاص طور سے اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسے شخص سے لوگوں کو ملائیں گے جس نے عموماً اپنے آپ کو پردے کے پیچھے یا پس منظر میں رکھنے میں بہتری سمجھی تھی. اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے پچھلے 50 سال سے اس شہر کے لیے کیے ہیں. یعنی ادب کا شاید ہی کوئی نام ہو جو لکھنؤ آنے سے رہ گیا ہو، یا ادب کا کوئی ہی ایسا ستارہ ہو جس نے لکھنؤ میں آ کے اطہر بھائی کے اسٹیج سے یا تو مشاعرہ نہ پڑھا ہو، یا کسی سیمینار میں شامل نہ ہوئے ہوں، یا کسی دوسری ادبی تقریب میں. اور میرے لیے یہ بہت اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ آج جب لکھنؤ کی ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو علم بردار میں کہہ سکتا ہوں ہمارے شہر کے ہیں وہ جناب اطہر نبی صاحب ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے اعزاز میں یہ کام ہو رہا ہے. میں ان کے ساتھ ہوں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میرے رہنما ہیں، ہم سب کے رہنما ہیں، بلکہ میری پوری جنریشن، ہماری پوری جو میرے ساتھ کے میرے دور کے جو لوگ ہیں ان کے کام کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں. اور ہمیشہ ان سے اس بات کا حوصلہ لیا ہے کہ کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے، اگر آدمی بنا لے ایک بار ذہن کہ مجھے یہ کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے اچھی اور زندہ مثال اطہر نبی صاحب ہے. دوستو، مجھے بہت خوشی ہے اطہر نبی صاحب کی کتاب گھروندہ ریلیز ہونے جا رہی ہے. اطہر بھائی نے اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے، بہت سے مشاعرے اور غزل کے پروگرام بھی آرگنائز کیے ہیں. مجھے بھی موقع ملا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا، اور مجھے بہت اچھا لگا. مجھے یقین ہے ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوگی. میری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ڈوبی ہے لکھنؤ کی فضا رنگ و نور میں، ڈوبی ہے لکھنؤ کی فضا رنگ و نور میں. اطہر نبی کا جشن ہے یا روزہ عید ہے؟ واقعی جب سے یہ خبر خوشبو کی طرح پھیلی ہے ادبی حلقوں میں کہ اطہر نبی صاحب کا جشن منایا جا رہا ہے، دل کو بہت مسرت حاصل ہو رہی ہے، بہت خوشی حاصل ہے. کیونکہ اطہر نبی صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ اطہر نبی صاحب نے خود جانے کتنی عظیم ہستیوں کا جشن منایا، انہیں اعزاز سے نوازا. اور اہم بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو تو سب نوازتے ہیں، اطہر نبی صاحب نے نئی نسل کو، نوجوانوں کو بھی نوازا، جس میں تقریباً 25 سال پہلے کا جوہر کانپوری بھی ہے کہ انہوں نے مجھے ہندی اردو ساہتیہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ایوارڈ سے نوازا. میں ان کا شکر گزار ہوں. مجھے یہ جان کر انتہا خوشی ہے کہ اطہر نبی صاحب کا گھروندہ نام کی ایک پستک کا وموچن لوکارپن ہونے جا رہا ہے بہت شیگھر. تو مجھے انہوں نے وہ کام کیا جو میں کرتا رہا. میں ہندی اور اردو دونوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لاتا رہا، بلکہ یہ مانتا رہا کہ یہ ایک دوسرے کی پورک بھاشائیں ہیں. اور اس کام کو کرنے والے دوسرے، میں نے اگر کوئی بڑے ادیب یا ساہتیہکار دیکھے تو اطہر نبی صاحب ہیں. تو مجھے انتہا خوشی ہوئی. میں ان کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. سن 80 کے آس پاس ایک لکھنؤ کے ایک بہت فعال شخصیت اطہر نبی ہمارے سامنے آئے. اطہر نبی کی پہلے شناخت تھی، بہت اچھے ڈیبیٹر تھے، مختلف انہوں نے تقریری مقابلے بھی جیتے. تو انہوں نے لکھنؤ میں ایک ادبی تقریبات کو ایک وقوعے کی صورت دی، یعنی ایک طرح کا ایونٹ انہوں نے بتایا. اور انہوں نے بہت سے نیشنل انٹرنیشنل سیمینار کرائے. سیمینار مشاعرے تو ظاہر ہوتے رہتے تھے، اور پہلے بھی ہوتے ہیں، اور ابھی بھی آل انڈیا مشاعرے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے جیسے فیض پہ انٹرنیشنل سیمینار کرایا،
खुसरो पे कराया, फिराक पे कराया, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र अख्तर ईमान पे कराया, कैफ़ी पे कराया, कैफ़ी आज़मी पे कराया, गालिब पे, तमाम लोगों पे, गोपीचंद नारंग पे, इन तमाम लोगों पर, बेदी पर, इन तमाम लोगों पे उन्होंने सेमिनार कराए। और जो बहुत बड़े बड़े अदीब थे जो लखनऊ, जिन्होंने कभी आए नहीं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, पाकिस्तान से चाहे असगर नदीम सैयद हों, किशवर नाहिद हों, क़तील सफ़ाई हों, और ये जितने ये तमाम आगा सुहेल, ये तमाम बड़े अदीब जो पाकिस्तान के थे वो यहाँ हिंदुस्तान आए, इफ्तिखार आरिफ आए। और हिंदुस्तान के जो बड़े अदीब जो मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, चाहे वो वारिस अलवी हों, चाहे फुज़ैल जाफ़री हों या सरदार जाफ़री, ये लोग सब तो यहाँ पे आए। नक़ाद मुग़नी तबस्सुम साहब, ये तमाम वारिस अलवी, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान लखनऊ आए। लखनऊ वालों ने देखा, और गोपीचंद नारंग इन तमाम जलसों के एक तरह के एक फोर्स होते थे। अतहर नबी साहब ने ये भी किया कि उन्होंने नए लिखने वालों को भी बराबर का मौका दिया। उमूमन जो इस्टेब्लिश लोग हैं उन्हीं को मौका दिया जाता, नए लिखने वालों को मौका नहीं दिया था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतहर नबी के सेमिनारों में आकर अपनी शनाख्त बनाई और उन्होंने अदबी दुनिया ने उनको पहचाना। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में मैं अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, अतहर नबी साहब ने मुझे कई सेमिनारों में मौका दिया। अतहर नबी महज एक शख्स नहीं, अपनी ज़ात से एक अदारा है, एक अंजुमन। उन्होंने तन्हा अपने दम पर जितने बड़े बड़े सेमिनार, मुशायरे और सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़्क़िद कराए हैं, वो बहुत बड़े बड़े अदारे भी नहीं करा सके। इस तरह वो उनको कोई फ़र्द कहना मेरे ख़्याल में तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि वो अदब शनास भी हैं और अदीब शनास भी हैं। जनाब अतहर नबी साहब की शख्सियत प्रथम दर्शन से ही मुझे लुभाती रही है। उसका कारण है, बल्कि कहूँ उसके कारण है। उसके कारण है उनके अंदर इंसानियत के लिए भरा हुआ मोहब्बत का जज्बा, कौमी यकजहती के भाव के लिए उनका समर्पण, उनका इंसान दोस्ती का जीवन मूल्य और उनके चिंतन में समाया हुआ हिंदी और उर्दू के एकत्व का तत्व, जिसे बड़े ही घनत्व के साथ उन्होंने सहेजा हुआ है। ये सारे मनोभाव उनकी वैचारिक संपत्ति है। घरौंदा किताब अभी मैंने देखी नहीं है। एक पुस्तक के रूप में उन्होंने जैसा भी अदबी घरौंदा बनाया होगा, वह निश्चित तौर पर न केवल अदब परस्त लोगों के लिए एक शानदार ठिकाना होगा, बल्कि दिनों दिन उसका आकार प्रकार बढ़ता जाएगा। इसलिए चूंकि बहुत सारे हिंदी उर्दू के भाषाई परिवारी जन उसमें पनाह ले सके और गाहे बगाहे अपनी चाहतों का इजहार भी करते रह सके। देखिए, घरौंदा ऐसे ही नहीं बन जाता है, बड़ी मशक्कत होती है। दिल और दिमाग के संतुलन के साथ उसके खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं। मैं उनके दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं, इस संलग्न दुआ के साथ कि वो दीर्घजीवी हों और उनकी सक्रियता और रचनात्मकता निरंतर बनी रहे। अतहर नबी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं।